بلیٹن کے آغاز میں تازہ ترین خبر دیں گے آپ کو۔ افغان میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ افغان حکومت نے اسلام آباد سے اپنے سفیر کو واپس افغانستان طلب کر لیا ہے، اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ افغان وزارت خارجہ نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان میڈیا نے رپورٹ کیا کہ افغان حکومت نے اسلام آباد سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور افغان وزارت خارجہ کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز افغان سفیر کی جانب سے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو اغوا کیے جانے اور تشدد کا الزام سامنے آیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے فوری رد عمل دیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ آج اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ افغان حکومت نے اسلام آباد سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹے کو اغوا نہیں کیا گیا، یہ عالمی سازش ہے، را کا ایجنڈا ہے۔ لڑکی نے پہلے کہا کہ موبائل فون لے گئے، پھر فون دے دیا، لیکن ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے دیا۔ شیخ رشید نے بتایا کہ کھڈا مارکیٹ سے لڑکی راولپنڈی گئی، لیکن وہ مان نہیں رہی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کیا، جہاں انہوں نے ابتدائی تفتیش سے متعلق جی نیوز کو آگاہ کیا۔ دامنے کو میں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ F7 سے دامنے کو چلے گی، دامنے کو سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے F9 پارک جانے کے لیے۔ F9 پارک میں انہوں نے 4 ٹیکسی انگیج کی ہیں۔ نہیں تو کڈنیپ، یہ ان کا الزام کیا ہے سر شیخ صاحب کہ کہاں سے کڈنیپ کیا گیا؟ کوئی کڈنیپ نہیں کیا گیا ابھی تک، ہم نے تو پرچہ دیا ان کے کہنے پہ کہ کڈنیپ کیا گیا۔ کوئی کڈنیپ کی صورتحال ایک فوٹیج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کب سے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو تحریر دی ہے اس تحریر پہ پرچہ دے دیا۔ میں آپ کو ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے، یہ انٹرنیشنل سازش ہے، یہ را کا ایجنڈا ہے، یہ را نے ساری دنیا میں یہ بات پھیلائی ہے۔ میں ساری قوم کے سامنے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو انویسٹیگیشن کی ہے گھر سے پیدل نکلی ہے، وہاں سے اس نے ایک جو پیزا وہاں سے یہ شاپنگ کے لیے کھڈا مارکیٹ گئی ہے، کھڈا مارکیٹ سے اس نے ٹیکسی لی ہے، وہ ڈرائیور بھی ہمارے پاس ہے، مالک بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ راولپنڈی گئی ہے، گکڑ پلازا اتری ہے شاپنگ۔ شیخ صاحب دو باتیں بتائیے گا کہ میری بات سن لیں پہلے، بڑا حساس آپ سوال کر رہے ہیں آج کے دن۔ پھر یہ آئی ہے یہاں دامنے کو میں، دامنے کو سے یہ گئی، حالی راستے میں F677 پڑتا ہے، دامنے کو سے یہ F9 پارک میں گئی ہیں۔ یہ ہمیں ایک گاڑی چاہیے، 3 گاڑیاں ہمارے پاس ہیں کہ انہوں نے ٹیکسی یوز کیا، یہ مان ہی نہیں رہی کہ ہم پنڈی گئے۔ ایک بار پھر اس اہم خبر کی بات کریں گے جب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز نے بریک کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اس خبر کا کیا گزشتہ روز پیش آئے واقعے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید، جو کچھ ہی روز قبل پہنچے ہیں کابل سے واپس پاکستان۔ اعزاز بتائے گا کل کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور دوسرا وزارت خارجہ تصدیق کر چکی ہے اس خبر کی؟ افغان وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے، اور ہماری افغانستان کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی ہے، افغانستان کے پاکستان کے لیے خصوصی جو نمائندے ہیں ان سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد سے جو افغان سفیر ہیں اور افغانستان حکومت کا جو سینئر عملہ ہے اسے واپس بلا لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ افغانستان حکومت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وہ بھی اسلام آباد کا ایک دورہ کرے گا، اور یہاں پر پاکستانی حکام سے دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کرے گا۔ جی، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جو نہ صرف سفیر بلکہ دیگر سفارتی عملے کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور جلد افغان حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستانی حکام سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کمزور جیل میں جائے، طاقتور NRO لے کر باہر چلا جائے، پوتے کا پولو میچ دیکھے، بادشاہوں والے کھیل کا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابی جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، یہ لوگ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف مسئلہ کشمیر پر اس لیے نہیں بولتے تھے کہ مودی ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے ہر فورم پر کشمیر کا کیس لڑا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ بھارت میں RSS کی نسل پرست حکومت ہے۔
مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا۔ جنید صفدر کیمبرج میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، وہ نواز شریف کا نواسا ہے، گولڈ سمتھ کا نہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں وزیر اعظم کے ہفتے کے جلسے کو بھی ناکام قرار دیا، کہا اب نوٹ کا وقت چلا گیا، ووٹ کو عزت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والوں، عوام نے انہیں پلس کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں آج پیپلز پارٹی نے بھی میدان سجایا۔ رہنماؤں نے کہا جو بھی ترقی ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، عوام عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں۔ وادی لیپا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وادی لیپا میں ایک غریب شخص کو ٹکٹ دیا ہے۔ قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، عوام کے مسائل پیپلز پارٹی حل کرے گی۔ برنالہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فریال تالپور نے کہا کہ برنالہ پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، پیپلز پارٹی شہیدوں کا قافلہ ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ ایک طرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہے اور دوسری طرف ابھینندن کو چھوڑنے والا عمران خان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں چینی سفیر نونگ رونگ کے ہمراہ سی ایم ایس راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر خارجہ نے داسو واقعے میں زخمی چینی شہریوں کی عیادت کی۔ وزیر خارجہ نے زخمی چینی باشندوں کو ہر ممکن طبی سہولتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ کراچی میں سپر ہائی وے مویشی منڈی میں عید سے پہلے آخری چھٹی، آخری اتوار کو شہریوں کا رش ہے۔ ایسے میں شہری اور بیوپاری کورونا SOPs پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد سے۔ جی عید سے پہلے آج آخری اتوار ہے۔ کراچی سپر ہائی وے مویشی منڈی پر ہمیں شہریوں کی بڑی تعداد نظر آئی۔ ایک چیز اہم ہے کہ بے شک عید میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، لیکن جتنے زیادہ جانور ہمیں نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ شہری ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک مایوس کن بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کراچی کے شہری احتیاط کریں، بیوپاری بھی ساتھ احتیاط کریں کورونا کے پیش نظر، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ماسک کا استعمال نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیوپاری ہے ان کی توجہ بھی اپنے کاروبار پر زیادہ ہے۔ اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی، مویشی فروغ کرنے والے بیوپاریوں نے احتیاط نہ کی، شہریوں نے احتیاط نہ کی، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ کورونا یہاں سے اس کراچی کی سپر ہائی وے مویشی منڈی سے پورے ملک میں پھیل سکتا ہے۔ سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل مہلت، جس نے رات 9 بجے کے سلاٹ میں روزانہ شائقین نے جیو کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا، اب ایک فیصلہ کن موڑ پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ نویرا کو کہنا ہے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ۔ دیکھیے ڈرامہ سیریل مہلت کی آخری قسط پیر کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔ بہت چاہتی ہوں میں سلمان کو، میرے لیے صرف تم مہربان۔ اب تمہاری ہر بات مانے گا۔ شادی تو میں تمہیں سے کروں گا۔ عمل سے ریلیٹڈ ہر فیصلہ نویرا کرے گی۔ لیڈز میں پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انگلینڈ نے دوسرے T20 میں پاکستان کو 45 رن سے ہرا دیا، یوں یہ سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ پاکستان کی طرف سے محمد رضوان نے 37، بابر اعظم نے 22 اور عماد وسیم نے 20 رن سکور کیے اور انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 200 رنز بنائے۔